سوچئے ایک معصوم لڑکا جسے اس کے اپنے بھائی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، وہی لڑکا غلام بنا کر بھیجا جاتا ہے، پھر جھوٹے الزام میں جیل پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہی یوسف علیہ السلام چند برس بعد اسی ملک کا وزیر بن جاتا ہے۔ آخر ایسا کیا راز تھا صبر، پاک دامنی اور اللہ پر یقین کا، جس نے کنویں سے تخت تک کا سفر ممکن بنا دیا؟ اگر آپ نے یہ راز جان لیا تو شاید آج کے بعد آپ کی زندگی کا غم بھی چھوٹا لگنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ حاصل کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ غلے کے اندر ان کی وہ رقم بھی موجود تھی جس کے عوض انہوں نے غلہ لیا تھا۔ وہ اپنی رقم دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئے اور جب دوبارہ غلہ لینے کے لیے جانے لگے تو حسب وعدہ اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ابو جان، دیکھیں مصر کا بادشاہ کتنا رحم دل ہے، اس نے ہمیں غلہ بھی دیا اور ساتھ میں ہماری رقم بھی واپس کر دی۔ اس نے ہم سے یہ کہا تھا کہ جب دوبارہ آؤ تو اپنے ساتھ اپنے بھائی بنیامین کو بھی لانا، اگر تم اپنے اس بھائی کو ساتھ نہ لائیں تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اے ابو جان، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھی بھیج دیں تاکہ ہم زیادہ غلہ لے کر آئیں اور ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ میں ہرگز تمہارے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیجوں گا۔ کیا میں بنیامین کے بارے میں بھی تم پر ویسا ہی اعتبار کروں جیسا اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا؟ آخر کار بیٹوں نے خوب منت سماجت اور پکے وعدے کیے تو حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔ جب بیٹے غلہ حاصل کرنے کے لیے کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ نصیحت فرمائی کہ شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں یہ نصیحت اس لیے فرمائی کہ وہ سب کے سب بھائی خوبصورت تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دروازے سے داخل ہونے سے انہیں کسی کی نظر لگ جائے۔ بیٹے اپنے باپ کی نصیحت کے مطابق مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام پہلے ہی سے ان کے منتظر تھے۔ جیسے ہی بھائی آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ جب تمام بھائی بنیامین سمیت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور خوب خاطر تواضع کی، پھر اپنے سگے بھائی بنیامین کو تنہائی میں بلا کر بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا کرم کیا کہ مجھے کنویں سے نکال کر مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ بھائیوں کی باتوں پر غم نہ کرو اور ہماری یہ بات بھی ظاہر نہ ہونے دینا، میں انشاءاللہ العزیز کسی تدبیر سے تمہیں اپنے پاس روک لوں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو 3 دن تک اپنے پاس رکھا، پھر ہر ایک کو ایک ایک اونٹ غلہ دے کر روانہ کیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ شاہی پیالہ چپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھ دو۔ یہ قافلہ جیسے ہی مصر سے روانہ ہونے لگا تو پیچھے سے ایک آدمی نے آواز لگائی، اے قافلے والو، تم چور ہو۔ بھائیوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے۔ بھائیوں نے اپنے آپ سے یہ الزام دور کرنے کی کوشش کی تو شاہی خادموں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، جس کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو اس کی سزا کیا ہوگی؟ سب نے کہا، اس شخص کو اس کے بدلے میں یہی روک لیا جائے۔ چنانچہ جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ جب بنیامین کے سامان سے شاہی پیالہ برآمد ہوا تو بھائیوں نے فوراً کہا، ہم تو چوری کو بہت ہی بری حرکت سمجھتے ہیں، البتہ بنیامین کی چوری پر تعجب نہیں، کیونکہ ان سے پہلے ان کے بھائی یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی۔ یہ الزام سن کر آپ علیہ السلام نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دل میں کہا کہ تم جس چوری کا مجھ پر الزام لگا رہے ہو اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب چوری کے مقدمے میں بنیامین کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا
تو بھائیوں کو فوراً خیال آیا کہ اب ہم اپنے والد کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ہم اپنے والد سے پختہ عہد کر کے آئے تھے کہ بنیامین کو ضرور ساتھ لائیں گے، مگر یہ کہ ہم پر کوئی آفت آ جائے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کے والد بہت ہی بوڑھے ہیں، ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے آپ علیہ السلام ہم میں سے جسے چاہے ان کے بدلے اپنے پاس رکھ لیں اور انہیں چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی گرفتاری تمہارے فیصلے کے مطابق ہوئی ہے۔ اب اگر میں اصل مجرم کو چھوڑ کر کسی بے گناہ کو گرفتار کر لوں تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور میں ایسے ظلم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے صورتحال کا پتہ چلنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا پرانا غم تازہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وہی جملہ میں صبر کرتا ہوں کہا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا صدمہ ملنے پر کہا تھا، اور اس واقعے پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی ظاہر کی کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان سب یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو مجھ سے ملوائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لہٰذا تم اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو تلاش کرو۔ نا امیدی کفار کا شیوا ہے، مسلمان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہنے پر تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو تلاش کرنے کے لیے مصر کی طرف چل پڑے۔ بھائیوں نے مصر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بنیامین کی رہائی اور مزید غلہ کے حصول کے لیے درخواست پیش کرتے ہوئے کہا، اے عزیز مصر، ہم اور ہمارا خاندان مختلف تکالیف کا شکار ہیں۔ ہمارے والد محترم بوڑھے اور ان کی بینائی بھی ختم ہو چکی ہیں، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ خصوصی تعاون فرماتے ہوئے ہمیں ہمارا بھائی واپس کر دیجئے اور غلہ بھی دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 3 مرتبہ آپ علیہ السلام سے ملاقات کر چکے تھے، لیکن وہ آپ علیہ السلام کو پہچان نہیں پائے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سنتی ہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان گئے اور شرمندہ ہو کر کہنے لگے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بے شک ہم غلطی پر تھے، آپ ہماری غلطی معاف کر دیجئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے انہیں ان کا جرم معاف فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کو کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپ علیہ السلام سے معافی کی درخواست کی تو آپ علیہ السلام نے انہیں معاف کرتے ہوئے فرمایا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری یہ قمیض لے جاؤ اور والد صاحب کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ پھر تمام اہل خانہ کو بھی یہاں لے آؤ تاکہ ہم سب مل کر زندگی گزاریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جیسے ہی آپ علیہ السلام کی قمیض اور غلہ لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو آنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اہل خانہ نے آپ علیہ السلام کی بات پر یقین نہیں کیا۔ پھر جب خوشخبری دینے والے نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ڈالی تو آپ علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام نے فوراً فرمایا، کیا میں تم سے نہیں کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہ باتیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں؟ پھر آپ علیہ السلام کے تمام بیٹوں نے عرض کیا کہ اے ابو جان، بے شک ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے استغفار کی حامی بھر لی۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے خاندان کو مصر میں لانے کا پیغام حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچایا تو آپ علیہ السلام اپنے پورے خاندان کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاندان کی آمد کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے اپنے وزراء اور معززین کے ساتھ شاہی محل سے روانہ ہوئے اور اپنے خاندان کا پرتپاک استقبال کیا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹی کی محبت، عزت اور عظمت کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان سمیت مصر پہنچ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں خوب عزت دی اور اپنے والدین کو تخت شاہی پر اپنے پاس بٹھا کر فرمایا، مصر میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، یہ تمہارے لیے بڑی پرامن جگہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے والدین، ستیلی والدہ اور سگے والد کو اپنے تخت پر بٹھایا۔ آپ علیہ السلام کے والدین اور 11 بھائی آپ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے ماں باپ اور 11 بھائیوں کو سجدے کی حالت میں دیکھا تو فوراً کہا، اے ابا جان، یہ میری اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت بڑا انعام فرمایا کہ مجھے جیل سے رہائی نصیب ہوئی۔ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو اختلاف تھا اس کو دور فرمایا اور آپ سب کو یہاں لے آیا، جس پر میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں مصر میں ہی انتقال فرما گئے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.